یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ایک شہر میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی رعایا کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ جو کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا جاتا۔ شہر کے بیشتر لوگ خوف کے مارے خاموش تھے، مگر چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کا چراغ روشن تھا۔ یہ نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، مال و دولت، عزت اور آرام انہیں میسر تھا، مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر انہیں حق عزیز تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہر میں شرک پھیل رہا ہے اور ظلم عام ہو چکا ہے تو ان کے دل بے چین ہو گئے۔ وہ آپس میں مل بیٹھے اور کہنے لگے، ہمارا رب ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ کھلی گمراہی ہوگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کھلے عام بادشاہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا انجام موت ہو سکتا تھا، مگر وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ آخر کار انہوں نے طے کیا کہ شہر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چلے جائیں جہاں وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ایک دن وہ چپکے سے شہر سے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے ساتھ چل دیا۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں ایک پرانی اور کشادہ غار موجود تھی۔ انہوں نے اس غار کو پناہ گاہ بنایا۔ غار میں داخل ہو کر انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ غار میں لیٹ گئے اور اللہ کے حکم سے گہری نیند سو گئے۔ یہ عام نیند نہ تھی، بلکہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے وقت کو جیسے روک دیا۔ سورج غار کے دہانے سے یوں گزرتا کہ اس کی روشنی انہیں نقصان نہ پہنچاتی۔ ان کے جسم محفوظ رہے، کپڑے سلامت رہے اور اللہ خود ان کی نگرانی فرماتا رہا۔ یہ نیند ایک دو دن کی نہ تھی، بلکہ 309 سال تک جاری رہی۔ ادھر شہر میں حالات بدل گئے۔ وہ ظالم بادشاہ مر گیا، حکومتیں بدل گئیں، اور ایک وقت آیا جب شہر کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ شرک کی جگہ توحید نے لے لی۔ لوگ قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے پر بحث کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، جبکہ کچھ کہتے تھے کہ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کہف کو بیدار فرمایا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم یہاں کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کچھ نے کہا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ آخر کار انہوں نے کہا، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر رہے۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شہر میں جا کر کھانا خریدا جائے، مگر بہت احتیاط سے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ چنانچہ ایک نوجوان کو چند قدیم سکے دے کر بھیجا گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ شہر کے نقشے بدل چکے تھے، عمارتیں نہیں تھیں، لوگ مختلف لباس پہنے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر ہر زبان پر اللہ کا نام تھا۔ وہ حیرت میں گم تھا۔ جب اس نے روٹی خریدنے کے لیے سکے دیے تو دکاندار چونک گیا۔ یہ سکے تو صدیوں پرانے تھے۔ دکاندار نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ حکمران تک پہنچ گیا۔ نوجوان نے سچ بتا دیا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جب لوگ غار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ اپنی رحمت میں لے لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔